آج کی کہانی کا نام ہے پر اسرار تعویذ۔ قارئین کرام، میں کہانی لکھنے سے پہلے اپنا مختصر سا تعارف کروانا سمجھتا ہوں۔ میرا یہ تعارف مذکورہ کہانی جادو کی چارپائی کا ایک حصہ بھی ہے۔ میرے والد صاحب شہر میں ایک گورنمنٹ ہائی اسکول میں بطور سائنس ٹیچر تھے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب بسوں کی اتنی بہتات نہیں تھی جتنی آج ہے۔ سائیکل کی سواری کی بہت اہمیت تھی، مگر سائیکل بھی کسی کسی کے پاس ہوتی تھی۔ آج کے مقابلے میں اس وقت ملازموں کی تنخواہیں بھی قلیل ہوتی تھیں۔ ابا جان کے لیے ملازمت ایک مسئلہ بن گئی۔ گاؤں سے شہر کا 25-30 میل دور ہونا، صبح اسکول جانا اور شام کو واپس آنا مشکل کام تھا۔ شہر میں میرے دادا کے چھوٹے بھائی رہا کرتے تھے۔ ان کا ذاتی ڈبل اسٹوری مکان تھا۔ ویسے بھی میرے دادا، جن کا نام فقیر محمد تھا، کھاتے پیتے لوگ تھے۔ ان کی اپنی کوئی اولاد نرینہ نہیں تھی۔ میرے والد صاحب سے وہ بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ کئی بار وہ میرے والد کو پیغام بھجوا چکے تھے کہ گاؤں کو خیر آباد کہو اور میرے پاس آ کر رہو۔ ایک تو تمہارا روزانہ کا سفر ختم ہوگا، دوسرا میرے پاس گھر میں رونق بھی ہوگی۔ ان سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ابا جان نے میرے حقیقی دادا سے چھوٹے دادا کی تجویز اور اپنی پریشانی کا جب ذکر کیا تو دادا نے ابا جان کو شہر منتقل ہونے کی اجازت دے دی۔ اس طرح ہم گاؤں کو خیر آباد کہہ کر شہر میں رہائش پذیر ہو گئے۔ مجھے بھی گھر کے قریبی اسکول میں داخل کروا دیا گیا۔ اس وقت میں 5ویں جماعت کا طالب علم تھا۔ ابا جان کے علاوہ ہم سب بہن بھائی شہر میں بہت خوش تھے۔ زندگی کی گاڑی اپنے سفر پر رواں دواں تھی۔ 5 برس کا عرصہ اتنی جلدی گزر گیا کہ پتہ ہی نہ چلا۔ میٹرک کے بعد اب میں نے کالج جوائن کر لیا تھا۔ ابا جان کبھی کبھار گاؤں جا کر دادی اور دادا سے ملاتے، مگر اس دوران ہمیں گاؤں جانے کا کوئی موقع بھی میسر نہ آ سکا۔ شہری زندگی مصروف ترین ہوتی ہے۔ ٹیوشن، مسجد و دنیاوی تعلیم کے حصول کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کا حاصل کرنا بھی اسلامی فریضہ ہے۔ پچھلے دنوں میرے ایک کزن کی شادی تھی۔ ابا جان نے اعلان فرمایا، بما دادا جان کے سارے لوگ گاؤں شادی پر چلیں گے۔ پرانی یادیں پھر سے تازہ ہو گئیں۔ گاؤں دیکھنے کا اشتیاق دوبارہ امڑ آیا۔ 6-7 سال سے گاؤں کا منہ نہیں دیکھا تھا۔ یار دوست کس حال میں ہوں گے؟ پرائمری اسکول کی عمارت کی چھت مرمت ہو گئی ہوگی، مسجد میں لوٹوں کی جگہ ٹوٹیاں لگی ہوں گی، گاؤں سے شہر آنے والا رستہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا یا پکی سڑک بن گئی ہوگی، کھیتوں میں سرسوں یا کماد کی فصل لہلاتی ہوگی یا زمین بنجر پڑی ہوگی۔ اگر کماد ہوگا تو ضرور کسی ڈیرے پر گڑ بھی بنتا ہوگا۔ گڑ کا سوچتے ہی منہ میں پانی بھر آیا۔ اب تو شدت سے گاؤں کی یاد ستانے لگی۔ خدا خدا کر کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور ہمارا قافلہ گاؤں کی طرف رواں دواں ہوا۔ جو ہی ہمارا قافلہ شہر کی حدود سے باہر ہوا، کھلی ہوا اور تازہ فضا نے ذہن کو معطر کر دیا۔ پرسکون ماحول، لہلاتے کھیت، سرسبز و شاداب لیموں اور امرود کے باغات دیکھ کر دل باغ باغ ہو گیا۔ اب تو گاؤں جانے والی کچی سڑک بھی پختہ ہو چکی تھی۔ دور سے ہی مسجد کے مینار نظر آ رہے تھے، وہی مسجد جو ہمارے دور میں کچی اینٹوں اور گارے سے تعمیر کی گئی تھی۔ اب تو پرائمری اسکول کے دروازے پر گورنمنٹ مڈل اسکول کا جہازی بورڈ آویزاں تھا۔ گاؤں کی بدلی ہوئی حالت دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ دادا جان کا گھر اور حویلی مہمانوں سے بھری پڑی تھی۔ سب نے بڑے پرتپاک طریقے سے ہمارا استقبال کیا۔ دوست احباب سے ملتے ملتے شام ہو چکی تھی۔ پکی گلیاں اور اسٹریٹ لائٹ گاؤں تو ہمارے شہر کے ماڈل ٹاؤن کا نظارہ پیش کر رہا تھا۔ شہر کی طرح یہاں چمنیوں کا دھواں اور گاڑیوں کا شور نہیں تھا۔ صبح جلدی اٹھنا تھا کیونکہ بارات نے دور جانا تھا۔ بہرحال ناشتہ کیا، تیار ہوئے، گاڑیوں میں بیٹھے اور بارات کے ساتھ روانہ ہوئے۔ 1 بجے کے قریب رینالہ خرد پہنچے اور شام 7 بجے روانگی ہوئی۔ سفر کی تھکن سے صبح اٹھتے اٹھتے 10 بج چکے تھے۔ غسل کیا، کپڑے بدلے، ناشتہ کیا۔ آج ولیمہ تھا۔ حویلی میں دیگیں کھڑک رہی تھی۔ ایک طرف بکروں کی قطار اور دوسری طرف کسائی حضرات ایک بڑے کٹے کو گھیرے کھڑے تھے۔ چند دوستوں کے ہمراہ گاؤں کی سیر کو نکلے۔ میں اس گاؤں میں پیدا ہوا تھا۔
اس گاؤں کا ایک ایک ذرہ مجھے پیار بھری آنکھوں سے خوش آمدید کہہ رہا تھا۔ گپے ہانکتے ہوئے امرود کے باغ کی دوسری طرف یعنی گاؤں کے مغرب کی طرف بہنے والے نالے کا نظارہ کرنے چل نکلے۔ گاؤں کی چند عورتیں کپڑے دھونے میں مصروف تھیں۔ دوسری طرف گاؤں کی ایک لڑکی صابن لگا لگا کر ایک چارپائی سے میل اتار رہی تھی۔ گاؤں کی چند عورتیں کپڑے دھونے میں مصروف تھیں۔ دوسری طرف گاؤں کی ایک لڑکی صابن لگا لگا کر ایک چارپائی سے میل اتار رہی تھی۔ نالا اتنا گہرا نہیں تھا۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھی پانی میں چھلانگیں لگا کر موج مستیاں کر رہے تھے اور ایک لڑکی بھی بیچ نالے کے چارپائی دھو رہی تھی۔ چارپائی کو دیکھتے ہی ہمارے ایک دوست فیصل نے بتایا کہ اس چارپائی دھونے کے عمل نے پچھلے دنوں ہمارے پورے گاؤں کو کافی پریشان کیا۔ گاؤں کا ہر بوڑھا جوان، لڑکیاں، عورتیں اور بچے ڈرتے ہوئے چارپائیوں پر نہیں سوتے تھے۔ ایسی ہی ایک چارپائی جس کو ماسی نذیرہ نے نالے میں دھویا تھا اور گھر جاتے ہی بے ہوش ہو گئی تھی۔ چارپائی نے سارے گاؤں کو تکنی کا ناچ نچایا۔ خدا خدا کر کے تمہارے شہر والے دادا جن کے پاس اب تم رہتے ہو، انہوں نے آ کر اس چارپائی سے گاؤں والوں کی جان چھڑائی تھی۔ ہمارے شہر والے دادا جان نے جہاں اب ہم رہتے ہیں اتنے برس ہو گئے ہیں، انہوں نے تو کبھی اس موضوع پر ہمارے ساتھ بات نہیں کی۔ فیصل کہنے لگا، گھر جا کر دادا جان سے پوچھ لینا چارپائی کی آپ بھی تھی۔ دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ اب تو پیٹ میں چوہوں نے بھی ہنگامہ شروع کر رکھا تھا۔ لڑکی کے گھر سے مہمان آ چکے تھے۔ سب لوگ من پسند ڈشوں پر حملہ آور تھے۔ ہم نے بھی آؤ دیکھا نہ تاؤ، کھانے پر ٹوٹ پڑے۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد دادا جان چھوٹے بھائی فقیر محمد کو ڈھونڈنا شروع ہو گئے کہ ان سے چارپائی کے متعلق کہانی کو سنا جائے۔ دادا جان ہمیں ایک حویلی میں اپنے ہم جولیوں کے ساتھ حقہ پیتے ہوئے مل گئے۔ شام کو ہمیں شہر لے جانے والی گاڑی نے ہارن بجایا کیونکہ صبح ابا جان کی اسکول میں حاضری تھی۔ دادا جان دوسرے دن آنے کا کہہ کر گاؤں میں رہ گئے اور ہمیں ابا جان کے ساتھ واپس آنا پڑا۔ صبح کالج تو گیا مگر فیصل کی چارپائی والا مسئلہ ذہن میں اٹکا ہوا تھا۔ میرا تجسس بڑھتا جا رہا تھا مگر دادا جان گاؤں سے آنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ بہرحال خدا خدا کر کے دادا جان چوتھے روز گاؤں سے پلٹے۔ رات کے کھانے سے فارغ ہو کر میں دادا جان کے کمرے میں پہنچا۔ دادا جان کی ٹانگیں دبانا میرا روز کا معمول تھا۔ میں نے باتوں باتوں میں اس چارپائی کا جس کی نشاندہی فیصل نے کروائی تھی ذکر چھیڑ دیا۔ دادا جان فرمانے لگے، تو ابھی چھوٹا تھا جب ہمارے گاؤں میں یہ واقعہ رونما ہوا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ ہمارے گاؤں کی نذیرہ بی بی نالے پر گندی چارپائی دھونے کے لیے گئی۔ جب وہ دھو کر واپس آئی، چارپائی سوکھ گئی اور وہ رات کو اس پر سوئی تو پھر کیا تھا، نذیرہ کو غشی کا دورہ پڑا اور چارپائی پر بے ہوش ہو گئی۔ اس کے خاوند نے نذیرہ کو ہوش دلایا اور اس کے بعد یہ کہتا ہوا کہ چارپائی میں کون سا سانپ گھسا ہوا ہے جو تیرے حواس چھین لیتا ہے، اور خود چارپائی پر لیٹ گیا۔ ابھی اسے لیٹے ہوئے 10 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے کہ وہ بھی چیخ مار کر چارپائی سے نیچے گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ نذیرہ بی بی اور تمام گھر والے اس آفت ناگہانی سے بہت گھبرائے۔ بیچارے ساری رات سوئے بھی نہیں۔ دن چڑھتے ہی سارے گاؤں میں چارپائی کا قصہ زبان زد عام ہو گیا۔ گاؤں کا ہر چھوٹا بڑا اس پر اسرار چارپائی کی زیارت کو آنے لگا۔ کوئی بھی اس چارپائی کو ہاتھ لگانا تو درکنار اس کے قریب بھی جانے سے گھبراتا تھا۔ دور دور کھڑے بس اپنی اپنی رائے دے رہے تھے۔ کافی دیر ہو گئی پر کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کیا جائے۔ اب تو دوسرے گاؤں کے لوگ بھی ٹولیوں کی شکل میں چارپائی کی یاترا کو آنے لگے۔ میاں جی جو ہماری مسجد کے امام تھے، انہوں نے جرات کا مظاہرہ کر کے چارپائی پر بیٹھنے کی ٹھانی۔ ابھی کوئی 15 منٹ گزرے ہوں گے کہ میاں جی کا سر نیچے اور ٹانگیں اوپر۔ 1 گھنٹے تک میاں جی اسی حالت میں رہے۔ بعد میں وہ چارپائی سے دور جا گرے جیسے کسی انجانی طاقت نے ان کو پٹک دیا ہو۔ میاں جی بیچارے زخمی بھی ہو گئے۔ ان کی بائیں ٹانگ پر چوٹ بھی آ گئی۔ لوگوں نے میاں جی کو سہارا دے کر ان کے گھر پہنچایا۔ میاں جی کا واقعہ دیکھ کر اب تو تمام لوگ سہم گئے۔ گاؤں کے کچھ ایسے لوگ بھی تھے
جو اس قصے کو ڈرامہ قرار دے رہے تھے۔ اب اپنی آنکھوں سے میاں جی کی حالت دیکھ کر کانوں کو ہاتھ لگا کر توبہ توبہ کر کے جائے وقوع سے بھاگے۔ عبداللہ بیٹے، تقریباً 1 ہفتہ یہ تماشا ہوتا رہا۔ بڑے بڑے پیر آئے، کئی طرح کے تعویذ گنڈے کیے گئے، طرح طرح کی دھونیاں دی گئیں، چارپائی اور گھر کو بھی کیل دیا گیا، مگر چارپائی کے نزدیک کوئی بھی نہ جاتا۔ نذیرہ بی بی کی مالی پوزیشن پہلے ہی کمزور تھی، اب تعویذ گنڈوں والوں نے فیسیں لے کر ان کو اور بھی مقروض کر دیا اور مزید حالت دیگر گوں ہوتی رہی۔ میں اتفاقاً گاؤں گیا تو گاؤں کے لوگ میرے گرد اکٹھے ہو گئے اور چارپائی کا قصہ سنانے لگے۔ تمام واقعہ سننے کے بعد میں نے تمہارے چچا عبدالحمید کے ذریعے شہر میں موجود اپنے ایک دوست الیاس قادری کو بلوایا۔ الیاس صاحب کے آنے کے بعد میں ان کے ساتھ نذیرہ بی بی کے گھر گیا۔ الیاس قادری نے پہلا سوال جو نذیرہ بی بی سے کیا وہ یہ تھا کہ بہن جی، جب آپ چارپائی دھو رہی تھی تو پانی میں کوئی چیز آپ نے دیکھی تھی؟ ہاں بھائی جی، دور سے آتی ہوئی میں نے ایک پوٹلی دیکھی تھی۔ جب وہ پوٹلی میرے نزدیک آئی تو اس میں کچھ تعویذ تھے جو میں نے پوٹلی سے نکالے اور پانی میں بہا دیے، اور وہ سارے کے سارے تعویذ میری آنکھوں کے سامنے چارپائی کے نیچے سے ہوتے ہوئے پانی میں بہہ نکلے۔ میں نے بلا خوف و خطر چارپائی کو دھویا اور گھر لا کر دھوپ میں ڈال دی۔ سوکھنے پر جب اس پر سوئی تو اس نے میرا حشر کر دیا۔ میرا خاوند جو اس کو ڈرامہ کہتا تھا، اس کو بھی اس نے پٹک دیا، یہاں تک کہ اس پر اسرار چارپائی نے بیچارے میاں جی کو بھی الٹا کر کے رکھ دیا۔ پھر الیاس صاحب نے مجھ سے کہا، فقیر محمد اٹھو اور چارپائی کو دھوپ میں لے چلو، اس کا معائنہ کرتے ہیں۔ میں نے چارپائی اٹھائی اور صحن میں لا کر کھڑا کر دیا۔ فقیر محمد، اس کو غور سے دیکھو۔ الیاس صاحب نے کہا۔ میں نے چارپائی کو اچھی طرح الٹ پلٹ کر دیکھا۔ چارپائی کے نچلی سائڈ پر ایک کاغذ کا ٹکڑا چپکا دیکھا، جسے میں نے اتار کر الیاس صاحب کو تھما دیا۔ دیکھو فقیر محمد، یہی کاغذ کا ٹکڑا مصیبت کی جڑ تھی۔ یہ پر اسرار تعویذ ہے جو کالے علم سے کیا گیا ہے۔ نذیرہ بی بی بیچاری کو علم نہ ہو سکا کہ چارپائی کے باندھ کے ساتھ تعویذ چمٹ گیا ہے۔ سوکھنے پر مزید اس کی پکڑ پکی ہو گئی اور تعویذ نے اپنا کام دکھانا شروع کر دیا۔ فقیر محمد، جاؤ اس تعویذ کو نالے میں بہانے کا بندوبست کرو۔ پر کوئی بھی اس تعویذ کو ہاتھ لگانے کو تیار نہ تھا۔ مجبوراً مجھے خود ہی جا کر اسے نالے میں بہانا پڑا۔ پھر اس کے بعد جب واپس پلٹا تو الیاس صاحب نے حکم دیا، فقیر محمد چلو چارپائی پر بیٹھو۔ بیٹا میں حقہ لے کر چارپائی پر بیٹھ گیا۔ نذیرہ بی بی کے خاوند کو کہا کہ تم بھی چارپائی پر بیٹھو۔ بیچارہ بیٹھ تو گیا مگر اندر سے ڈر رہا تھا۔ الیاس صاحب نے کہا، میں نے آپ سب کے سامنے چارپائی سے چمٹا ہوا تعویذ اتار کر پانی میں بہا دیا ہے۔ چارپائی اب بھی چارپائی ہے، شیطانی قوتیں اس سے دور کر دی گئیں۔ اب اسے بلا خوف و خطر اپنے استعمال میں لاؤ۔ نذیرہ بی بی چائے بنا لائی، ساتھ مٹھائی بھی منگوا لی۔ تھوڑی دیر ہم نذیرہ بی بی کے گھر رہے۔ چارپائی نے کسی کو کچھ بھی نہ کہا۔ الیاس صاحب نے کوئی فیس وصول نہ کی۔ نذیرہ بی بی کے گھر سے دعائیں لیتے ہوئے واپس شہر پہنچے۔ راستے میں مجھے انہوں نے بتایا، تعویذ کسی پنڈت عامل کی محنت کا نچوڑ تھا۔ یہ تعویذ تباہی اور بربادی کے لیے کیا گیا تھا۔ یہ تو خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ نذیرہ بی بی کے کسی بچے کا نقصان نہیں ہوا۔ بزرگوں نے سچ کہا ہے کہ مارنے والے سے بچانے والا طاقتور ہوتا ہے۔ یہ تھی آج کی کہانی۔ کیسی لگی کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ کسی اور کہانی کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔